کی کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا اے اللہ کے مقبول مرد مجاہد آپ کو اتنے بڑے منصب اور مرتبے کا خبر کب ہوئی کہ آپ اللہ کے برگزیدہ مقبول مرد مجاہد ہیں؟ اللہ نے آپ کو یہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے، رتبہ و مقام عطا فرمایا ہے اور عزت و وقار و معیار آپ کو حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے معلوم ہو چکا تھا میں عام انسانوں جیسا انسان نہیں ہوں، میرے معیار میں فرق ہے، میرے کردار میں فرق ہے، میری گفتار میں فرق ہے، میرے کھانے پینے میں فرق ہے، میرے رہنے سہنے میں فرق ہے، میرے کلام میں فرق ہے، میرے طور طریقے میں فرق ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ مجھے اب مدرسے کے اندر داخل کر کے جب روانہ ہوتی ہے تو میں کھڑا ہی رہتا ہوں، انتظار میں رہتا ہوں کہ بہت سارے بچے تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی کلمہ سیکھ رہا ہے، کوئی واجبات سیکھ رہا ہے، کوئی مستحبات سیکھ رہا ہے، کوئی نوافل سیکھ رہا ہے، کوئی اصول شریعہ سیکھ رہا ہے۔ مختلف بچے ذہنوں کے غالب بیٹھے تھے، تعلیم کو حاصل کر رہے تھے، میں بھی انتظار میں انہیں کے درمیان بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ابھی کھڑا ہی تھا تو آواز آتی ہے کہ اے بچوں راستہ کھول دو اور اس بچے کے لیے راستہ بنا دو، بیٹھنے کے لیے جگہ مہیا کر دو۔ غیب سے آواز آئی، نہ دائیں نہ بائیں، نہ رشتہ دار نہ عزیز نہ قربانوں سے کوئی بھی آواز دینے والا موجود نہیں ہے۔ یہی آواز سن کر میرے دل کے اندر یہ بیٹھ گئی بات کہ اے شیخ تجھے جو منصب ملا ہے، تجھے جو مقام ملا ہے، یہ تیری گھٹی کا صدقہ ہے۔ تیرا باپ بھی پاک کمال ہے، تیری ماں بھی پاک کمال ہے، تیرا نانا بھی پاک کمال ہے اور تیرے گھر کی تعمیرت بھی پاک کمال ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ کا جو زندگی کا اصول ہے اور جب بھی ان کا طریقہ کار یہی ہوتا کرتا تھا، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں جب بھی مصروف ہوتی، ہر وقت ہر گھڑی دعوت بوضو رہا کرتی تھی، روٹیاں بناتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں بوضو طریقے کے ساتھ اور اصول شریعت کو حاصل کر کے اسی کے تحت وہی طریقہ کار جب دین اسلام کے مطابق خاتون عورتیں اور مرد زندگی کو بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو میرا یہ وجدان ضرور کہتا ہے دین اپنی برکت ضرور عطا فرماتا ہے، دین اپنا فیض ضرور عنایت فرماتا ہے، تو اپنا دین اپنا محبت ضرور اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ حضرت شیخ سرکار فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ شرم و حیا کے اتنا بہتر تھی، ان کی جب شادی کا وقت قریب ہوا والدہ محترمہ مجھے بتاتی ہے اے بیٹا، اے میرا لال، اے میرا جگر، میں اتنا زندگی سادہ انداز میں گزار چکی ہوں کہ میں نے کبھی نامحرم مرد کو کبھی بھی نہیں دیکھا اور کبھی اپنے کانوں میں کسی غیر کی آواز کو داخل نہیں کیا اور کبھی چار دیواری کے باہر میں قدم اٹھا کر نہیں گئی، کبھی بھی میں نے کسی سے ایسا کام ہی نہیں کیا۔ جب جس کا رہنا سہنا شریعت کے مطابق ہو تو اس کے برکت ہی برکت ہوگی، اس کی تربیت میں، اس کے نوالے میں، اس کے کھلانے میں، اس کے سلانے میں، دودھ پلانے میں، ساری چیزوں میں جو جو چیزیں بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں کے اندر برکات کا سلسلہ ہوتا ہے اور رحمت کا سلسلہ ہوتا ہے اور بڑا بہترین خدا کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے والد محترم کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے آپ بہت عبادت گزار تھے، زہد تقوی اختیار کرنے والے تھے، ابو صالح جنگی دوستی سے کہا جاتا ہے اور یہ عبادت و ریاضت میں کمال منصب کمال درجہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ آپ سرکار کے متعلق یہ لکھا گیا ہے، علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست یہ عبادت و